ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ ختم ہوگی یا پھر دوبارہ پوری شدت کے ساتھ شروع ہو جائے گی؟ پوری دنیا کو اس سوال کے جواب کا انتظار ہے، اور اس صورتحال میں دونوں جانب سے سامنے آنے والے غیر متوقع بیانات اور اقدامات کی وجہ سے صورتحال انتہائی حساس اور پیچیدہ ہو گئی ہے۔ اور اب کہ جب پاکستان سمیت پوری دنیا کو امریکہ کے نئے پروپوزل پر ایران کے جواب کا انتظار ہے، اور خود ٹرمپ انتظامیہ کے اہم اراکین کا کہنا ہے کہ انہیں توقع ہے کہ ایران آج اپنا جواب دے دے گا، تو اسی دوران اسٹریٹ آف ہرمز میں کشیدگی سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے اور ایک بار پھر جنگ دوبارہ شروع ہوتے ہوتے رہ گئی ہے۔ تاہم امریکی حکام اب بھی اس کشیدگی کو ڈاؤن پلے کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ سیز فائر برقرار ہے، مگر ایران یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ حالیہ کشیدگی اس وقت سامنے آئی کہ جب کل رات کو ایرانی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ امریکی نیوی نے ایران کی بندر عباس اور قشم پورٹ پر حملے کیے ہیں، اور ایرانی سرکاری میڈیا نے بندر عباس اور قشم جزیرے میں دھماکوں کی اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ یہ دھماکے فضائی دفاعی نظام کی جانب سے متعدد چھوٹے ڈرونز کو روکے جانے کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ اس دوران یہ خبر سامنے آئی کہ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ نے کہا ہے کہ امریکہ نے متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے قریب بین الاقوامی پانیوں میں ایک ایرانی آئل ٹینکر اور ایک اور بحری جہاز کو نشانہ بنا کر جنگ بندی کی خلاف ورزی کر دی ہے، اور اس کے جواب میں ایران بھی سخت کارروائی سے گریز نہیں کرے گا۔ اور پھر ایرانی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ ایران نے امریکی کارروائیوں کے جواب میں امریکی افواج پر متعدد میزائلز اور ڈرونز کے ذریعے حملہ کر دیا ہے۔ ان رپورٹس کے ساتھ ویڈیوز بھی جاری کر دی گئیں جن میں بڑے پیمانے پر میزائل لانچنگ دیکھی جا سکتی ہے، اور ان میزائل کے داغے جانے سے پہلے ان پر شہید ایرانی فوجیوں کی تصاویر اور انتقامی پیغامات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کل رات کو ایرانی فورسز نے اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب ایک کمرشل بحری جہاز کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اس حوالے سے ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جو ناظرین اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فورسز کے اہلکار ایک بڑے کمرشل جہاز میں گھس کر اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کل رات کو اس کشیدگی کے دوران تہران کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ممکنہ حملوں کی وجہ سے تہران میں فضائی دفاعی نظام کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر پہلے امریکہ کی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر ایرانی آئل ٹینکرز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پر ہے۔ اور اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں ایرانی آئل ٹینکرز پر ایک حملہ ہوتا ہے، جس کے بعد ٹینکرز میں دھماکہ ہو جاتا ہے اور دھوئیں کا گہرا بادل اٹھتا ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ یہ ویڈیو جاری کرتے ہوئے سینٹ کام نے لکھا ہے کہ امریکی فورسز نے 8 مئی کو خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے سے پہلے 2 ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکرز کو ناکارہ بنا دیا ہے، کیونکہ یہ دونوں جہاز امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ سینٹ کام کے بیان میں مزید لکھا ہے کہ اس سے پہلے 6 مئی کو امریکی افواج نے ایک اور ایرانی پرچم بردار جہاز کو بھی ناکارہ بنایا تھا کہ جب وہ خلیج عمان میں ایرانی بندرگاہ کی طرف جا رہا تھا، اور اب یہ تینوں جہاز ایران کی طرف سفر نہیں کر رہے۔ اس سے پہلے کل رات کو امریکہ کی سینٹ کام نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ امریکی فورسز نے 7 مئی کو اسٹریٹ آف ہرمز سے خلیج عمان کی طرف جاتے ہوئے ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی کارروائی کی ہے۔ ایرانی افواج نے اس وقت متعدد میزائل حملے کیے اور ڈرون اور چھوٹی کشتیاں روانہ کر دیں کہ جب امریکہ کے 3 بحری جنگی جہاز اس بین الاقوامی سمندری راستے سے گزر رہے تھے۔ تاہم ان حملوں میں کسی بھی امریکی اثاثے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، اور سینٹ کام نے اپنی طرف آنے والے خطرات کو ختم کر دیا، اور پھر جواب میں ان ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو امریکی فورسز پر حملوں میں ملوث تھیں۔ ان تنصیبات میں میزائل اور ڈرون لانچ سائٹس، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز اور انٹیلیجنس، نگرانی اور جاسوسی کے مقامات شامل تھے۔ سینٹ کام نے مزید لکھا کہ امریکہ کشیدگی بڑھانا نہیں چاہتا، لیکن امریکی فورسز اپنے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اور پھر سینٹ کام کی اس پوسٹ کے تقریباً 1 گھنٹے بعد صدر ٹرمپ نے بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھ دیا کہ 3 ورلڈ کلاس امریکی ڈسٹرائرز کامیابی کے ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز سے گزر گئے ہیں، حالانکہ ان پر حملہ کیا گیا تھا۔ ان تینوں جہازوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، لیکن ایرانی حملہ آوروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی حملہ آور مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے ہیں، جن میں کئی چھوٹی کشتیاں بھی شامل تھیں جو ایران کی تباہ ہونے والی بحریہ کی جگہ استعمال ہو رہی تھیں۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ان چھوٹی کشتیوں کو انتہائی تیزی اور مہارت کے ساتھ سمندر کی تہہ میں پہنچا دیا گیا ہے۔ ایران کی طرف سے امریکی جہازوں پر میزائل بھی داغے گئے، لیکن انہیں بھی آسانی سے تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح ڈرون بھی آئے، مگر وہ بھی فضا میں ہی گرا دیے گئے۔ صدر ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایک عام ملک ان امریکی جہازوں کو گزرنے دیتا، لیکن ایران ایک عام ملک نہیں ہے۔ ایران کی قیادت پاگل لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور اگر انہیں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کا موقع ملا تو وہ ضرور کریں گے، لیکن امریکہ انہیں ایسا کرنے کا موقع کبھی نہیں دے گا۔ اسی دوران ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے لکھا کہ اگر ایران نے جلد معاہدے پر دستخط نہ کیے تو امریکہ آئندہ اس سے بھی زیادہ سخت اور پرتشدد کارروائی کرے گا۔ یہ تینوں امریکی جنگی جہاز اب دوبارہ امریکی بحری ناکہ بندی کا حصہ بن جائیں گے، جو کہ حقیقت میں ایک آہنی دیوار ہے۔ اہم بات یہ
کہ اس دوران متحدہ عرب امارات نے بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے آنے والے میزائلز اور ڈرونز کی وجہ سے اس نے اپنا فضائی دفاعی نظام ایکٹیویٹ کر دیا ہے۔ اور آج متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 2 بیلسٹک میزائلز اور 3 ڈرونز کو انٹرسیپٹ کیا ہے، اور ان حملوں میں 3 افراد معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ بیان میں مزید لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات پر ایران کے حملوں کے آغاز سے اب تک فضائی دفاعی نظام نے مجموعی طور پر 551 بیلسٹک میزائلز، 29 کروز میزائلز اور 2263 ڈرونز کو ناکارہ بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت دفاع نے مزید کہا کہ وہ ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ملک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ یعنی ایک بار پھر کل رات کو امریکہ اور ایران آمنے سامنے آئے اور پھر ایران نے بدلے میں حملہ متحدہ عرب امارات پر کر دیا۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے اس ہفتے کے آغاز میں بھی اسی طرح کی صورتحال سامنے آئی تھی اور امریکی صدر ٹرمپ نے اچانک سے اسٹریٹ آف ہرمز سے کمرشل جہازوں کو گزارنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کر دیا تھا، اور پھر جب امریکی نیوی کے جنگی جہاز اسٹریٹ آف ہرمز میں پھنسے جہازوں کو گزارنے کے لیے آگے بڑھے تو ایرانی فورسز نے دعویٰ کر دیا کہ انہوں نے ایرانی ساحل کے قریب آنے والے ایک امریکی بحری جہاز پر میزائل داغے ہیں، جبکہ امریکہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ امریکی فورسز نے امریکی بحری جہازوں کی طرف آنے والی ایرانی فوج کی متعدد چھوٹی بوٹس کو نشانہ بنایا ہے۔ تاہم ایران نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ نے سویلین بوٹس کو نشانہ بنایا ہے، اور اسی طرح متحدہ عرب امارات نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایران نے اس کی طرف متعدد میزائل اور ڈرون داغے ہیں جنہیں متحدہ عرب امارات کی فضائی دفاعی نظام نے ناکارہ بنا دیا ہے، اور متحدہ عرب امارات نے یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ ان حملوں پر جواب دینے کا حق رکھتا ہے، مگر پھر ایران نے باضابطہ طور پر ان حملوں کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ لیکن اس شدید کشیدگی کے باوجود سیز فائر برقرار رہی اور ٹرمپ انتظامیہ بھی مسلسل اسی بات پر اصرار کرتی رہی کہ ان حملوں سے سیز فائر پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور پھر ٹرمپ نے پاکستان اور سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی درخواست پر پروجیکٹ فریڈم کو ہی عارضی طور پر روک دیا۔ اور اب ایک دفعہ پھر ایسی ہی صورتحال ہے، اور ایران اور امریکہ کے درمیان اسٹریٹ آف ہرمز میں حالیہ کشیدگی کے بعد کل جب ٹرمپ سے سوال ہوا کہ کیا سیز فائر اب بھی برقرار رہے گی، تو ٹرمپ نے جواب دیا کہ ہاں یہ ابھی بھی جاری ہے، اور اگر جنگ بندی ختم ہو گئی تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کو صرف ایران سے اٹھتی ہوئی ایک بڑی روشنی دیکھنے کی ضرورت ہوگی، اور ایران کے لیے بہتر ہے کہ وہ جلد معاہدہ کر لیں۔ اگر معاہدہ نہ ہوا تو انہیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. متعدد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کی جانب سے ایران میں ایک بڑے دھماکے سے ان کا اشارہ ایٹم بام کے استعمال کی طرف ہے، اور اس سے پہلے بھی ٹرمپ کئی دفعہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی دھمکی دے چکے ہیں، اسٹون ایج میں پہنچانے کی دھمکی دے چکے ہیں، اور تقریباً 2 ہفتے پہلے ایسی ہی دھمکیوں کے بعد جب ٹرمپ سے سوال ہوا تھا کہ کیا آپ ایران میں ایٹم بام استعمال کریں گے، تو اس پر ٹرمپ برہم ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ یہ ایک احمقانہ سوال ہے۔ اس کے علاوہ آج ویٹیکن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسٹریٹ آف ہرمز کی صورتحال پر کہا کہ کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ڈرون حملوں پر جواب نہیں دے گا، لیکن اس کا آپریشن ایپک فیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دوران مارکو روبیو نے یہ بھی کہا کہ ہمیں توقع ہے کہ آج ایران کی طرف سے پروپوزل پر جواب مل جائے گا۔ اس ساری صورتحال میں امریکی حکام کا تو یہ کہنا ہے کہ حالیہ کشیدگی سے سیز فائر پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور امریکہ دوبارہ جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، لیکن ایران کی فوجی قیادت کا کہنا ہے کہ امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس پوری صورتحال پر رد عمل دیتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے بیان میں کہا کہ ہر بار جب سفارتی حل میز پر آتا ہے تو امریکہ غیر ذمہ دارانہ طور پر ایک ملٹری ایڈونچر کا انتخاب کرتا ہے۔ کیا یہ محض دباؤ ڈالنے کی ایک حکمت عملی ہے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جو دوبارہ صدر ٹرمپ کو ایک نئے دلدل کی طرف دھکیل رہا ہے؟ وجہ کچھ بھی ہو، نتیجہ ایک ہی ہے، ایرانی کبھی دباؤ کے سامنے نہیں جھکتے اور سفارتکاری ہمیشہ متاثر ہوتی ہے۔ عباس عراقچی کے اس بیان میں ایران کی میزائلز کے ذخیرے سے متعلق CIA کی انٹیلیجنس رپورٹ پر رد عمل بھی شامل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ CIA غلط ہے، ہماری میزائلز اور لانچرز کی صلاحیت 28 فروری کے مقابلے میں 75% نہیں ہے، بلکہ درست اندازہ 120% ہے، اور جہاں تک اپنے لوگوں کے دفاع کی تیاری کا تعلق ہے تو ہماری تیاری 1000% ہے۔